نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حلال کردہ امور کو حرام کرے اور حرام کردہ امور کو حلال کرے. کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنے کی اجازت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ اور ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جو کہ تمہارے لیے پاک ہیں، جو کہ تمہارے لیے حلال. حلال کو ایک انسان تین طرح سے اپنے اوپر حرام کرتا ہے. مثال کے طور پر اعتقادی طور پر ایک انسان کسی چیز کو حرام سمجھے جبکہ اللہ رب العزت نے اس کو حلال ٹھہرایا ہے. عقیدتاً یا اعتقاداً ایک آدمی اس چیز کو اگر حرام سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اللہ رب العزت اگر کسی چیز کو حلال کر دیا ہے، اعتقاداً کوئی مسلمان اس چیز کو اگر اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. ایک چیز حلال ہے، انسان زبان سے کہہ دیتا ہے نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، یا میں اس چیز کو ہرگز استعمال نہیں کروں گا، اس پر قسم کھاتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال بنا دیا ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر شہد سے متعلق کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، پیارے نبی اس چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں بناتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا. تو حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو شراب ہے، جوا ہے، اور اسی طرح سے معبودان باطلہ کے یہاں لے جا کر جانوروں کو ذبح کرنا، اور اسی طرح سے کسی چیز کو اپنے لیے حلال یا حرام کے طور پر فعال کے ذریعے اس کو سمجھ لینا، یہ سب بہت ہی غلیظ قسم کے اور شیطانی عادات ہے، شیطانی کام. چار چیزوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے
شراب کا ذکر فرمایا۔ شراب یقیناً حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث میں، کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز شراب کا مقام رکھتی ہے، اور کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کے استعمال کے بعد ایک انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، ایک انسان کی عقل فاسد ہو جاتی ہے، ایک انسان کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی، وہ ساری چیزیں مسکر ہیں، وہ ساری چیزیں شراب کے دائرے میں آتی، شراب کے حکم میں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جوئے کا ذکر فرمایا، جوا بھی سراسر حرام ہے۔ اسی طرح سے انصاب کہتے ہیں عربی میں، دراصل بزرگوں کے اسٹیچو کو بنا کر کے کسی جگہ نصب کرنا۔ عرب کا یہ ماحول تھا، ان کے معاشرے میں، ان کے ماحول میں کوئی نیک آدمی ہوتا، اچھا آدمی ہوتا، اس کے مر جانے کے بعد لوگ اس کا مجسمہ بناتے، اس کو ایک جگہ نصب کرتے، وہاں لے جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، کہا کہ حرام۔ آج بھی اگر مسلمان کسی جگہ لے جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور اس جگہ کو لوگوں نے بنا لیا ہے جہاں پر کسی کی قبر ہو یا کسی کی یادداشت ہو، کسی کی وہاں پر پوجا پاٹ ہوتی ہو، لوگوں نے اپنے جانب سے گھڑ لیا، بنا لیا، ان استھانوں پر جا کر کے اگر کوئی آدمی اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، یہ حرام۔ اسی طرح سے فال کا لینا بھی اسلام میں جائز نہیں۔ ایک چیز تھی، وہ لوگ 3 لکڑیاں بناتے، ایک چیز پر لکھتے کہ افعل، ایک چیز پر لکھتے لا تفعل، اور ایک چیز پر کوئی چیز نہیں لکھتے۔ اس کو جو ہے گھماتے ان لکڑیوں کو، ایک لکڑی کو اٹھاتے، اگر اس کے اوپر لکھا ہوا افعل کہ میں نے کرو، تو وہ لوگ اس کام کو انجام دیتے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتے، کوئی رشتہ کرنا چاہتے یا سفر پر جانا چاہتے، تو پہلے وہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ 3 لکڑیوں کو، 3 کاڑیوں پر جو ہے وہ اس طرح کی تحریر لکھتے، افعال کے معنی کر، لا تفعل کے معنی مت کر، اور ایک لکڑی پر، ایک کاڑی پر کچھ بھی نہیں لکھتے تھے۔ تو ان کاڑیوں کو خلط ملط کرتے تھے، ایک کاڑی کو اٹھاتے، اگر اس پر لکھا ہوا افعال کر تو رشتے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، سفر کا معاملہ ہو، اس کو انجام دیتے۔ اگر ایسی کاڑی نکل آتی جس کے اوپر لکھا رہتا لا تفعل مت کر، تو پھر وہ رشتہ نہیں کرتے، وہ سفر نہیں کرتے، وہ کاروبار نہیں کرتے۔ یا ہاتھ میں وہ کاڑی آ جاتی جس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر جو ہے دوبارہ ان تمام کاڑیوں کو خلط ملط کرتے تھے۔ اور ایک چیز یہ بھی تھی ان کے درمیان، وہ لوگ کبوتروں کو اڑاتے تھے۔ کبوتر کو اڑاتے، اگر کبوتر دائیں جانب، رائٹ کی جانب اڑ کر چلا جاتا تو وہ لوگ نیک فال لیتے تھے، کام کو انجام دیتے تھے، اس رشتے کو انجام دیتے تھے، اس کاروبار کو انجام دیتے تھے، اس سفر کو پورا کرتے تھے۔ اگر وہی پرندہ بائیں جانب اڑ کر کے نکل جاتا تو برا شگون لیتے تھے، اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ نہایت غلیظ اور بری چیزیں ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو، اس سے تم بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، اسی میں تمہارے کامیابی۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نشے میں مبتلا ہے، شراب ہی نہیں ہے بلکہ ڈرگس ہے، اور بھی کئی چیزیں، انجیکشن کا لینا، بعض چیزوں کو سونگھنا، بعض چیزوں کا پینا،
پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی. ان چیزوں کا آج کا نوجوان استعمال کرتا ہے، پھر نشے کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اور آدمی جب نشے میں چلا جاتا ہے نا تو ہر وہ کام اس سے ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی اللہ والا کسی بدبخت اور بد عمل اور بے راہ عورت کی نظر ان پر پڑی کسی موقع پر، ان پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا، دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ آپ ہمارے جانب آئیے. کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، حرام کام میں نہیں کر سکتا. کہا کہ 3 تو کام تمہیں کرنا ہی ہوگا، 3 میں سے ایک کام تمہیں کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں چیخ و پکار کروں گی، تم پر جو ہے زنا کا الزام لگا دوں گی، میں تمہیں جو ہے بے آبرو کر دوں گی، بے عزت کر دوں گی، معاشرے میں تمہیں برباد کر دوں گی، جینے کے قابل میں نہیں چھوڑوں گی. اب وہ بیچارہ اللہ والا ڈر گیا. اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ 3 کام کیا ہے. پہلی چیز اس نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو تم مار ڈالو. چھوٹا بچہ وہاں پر سویا ہوا تھا. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ کہ تم میری خواہش کو پوری کرو. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری چیز کہا کہ شراب رکھی، شراب کو پی لو. اس بندے نے یہ سمجھا کہ بھائی قتل سے زنا سے تو لگتا ہے کہ یہ کام ہلکا ہے، یہ گناہ ہلکا ہے. شراب پی لیا. شراب پینے کے بعد عقل لنگڑی ہو گئی. پھر ہوا کیا، بچے کو بھی قتل کر ڈالا اور نشے میں غلط کام بھی ہو، زنا بھی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فاجتنبوہ، یہ ایسی خطرناک چیز ہے، اس سے ہر گناہ ممکن ہے، ام الخبائث ہے. یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی یہ ماں ہے. شراب، یہ نشہ بہت خطرناک چیز ہے. اس سے اجتناب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اس کے بعد آگے آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین چیز بیان فرمایا ہے. دونوں ضد کا ذکر فرمایا. قرآن مجید کا ایک بہترین دستور ہے، ایک عجیب و غریب انداز ہے قرآن مجید کا. سوچنے کے بعد عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کا اسلوب، اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا اپنا کلام پیش نہیں کر سکتا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شراب کا ذکر فرمایا، اس کے بعد جوے کا ذکر کیا، پھر انصاب کا ذکر فرمایا، پھر ازلام کا ذکر فرمایا. اس کے بعد کہا کہ اس سے اجتناب کرو کیونکہ اسی میں تمہارے کامیابی ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ. شیطان چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت پیدا کرے. کس کے ذریعے؟ شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے. خاص کر کے اللہ بیان فرماتا ہے کہ شیطان ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے تمہارے درمیان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے روکے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں شراب کا ذکر فرمایا، بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے تمہیں وہ نماز سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے. کیا بات سمجھ آ رہی؟ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے اور نماز تمام برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ ام الخبائث ہے. اور اسی کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اس عمل سے روکے جو عمل، جو عبادت تمہیں تمام برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام فحش کاموں سے اور تمام قسم کے منکرات سے روکتی ہے. ایک ہے ام الخیر
تمام خیر کی ماں نماز ہے، اور ایک ہے ام الخبائث، تمام خبیث چیزوں کی ماں شراب۔ اللہ بیان فرماتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ خبیث چیز سے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اس کے ذریعے ایک مسلمان کو اس چیز سے روک دینا چاہتا ہے جو تمام خیر کی ماں، جس سے تمام خیر کا صدور ہوتا ہے، تمام اچھائیوں کو صدور ہوتا ہے، جس کے بعد ایک انسان تمام قسم کی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر کہتا ہے لوگوں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شیطان کی اتباع سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا وہیں پر اللہ تمام رسولوں کو نبیوں کو بھی جمع فرمائے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ، اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا، تمہاری قوم نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، اور تم نے حق کے رسالت حق کے نبوت کہاں تک ادا کیا۔ اللہ کا یہ سوال خوف کے مارے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا کہیں قالوا لا علم لنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سوالوں کا جواب دینے کی ہمت ہمارے پاس نہیں، ہم بس اتنا کہیں گے لا علم، ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے، تجھ سے کون سی چیز ڈھکی چھپی ہوئی، تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام تک، بڑے بڑے رسول علیہ السلام تک خاموش ہو جائیں گے، ہاں سکوت اختیار کریں گے، کوئی چیز ان کی زبان سے نہیں نکلے گی، کوئی جواب ان کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ میں اور آپ کا عالم کیا ہوگا، میری اور آپ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ ہمت ہے، وہ حوصلہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑے، استغفار ہی میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، استغفار ہی کے ذریعے حساب و کتاب کے مراحل آسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہماری وہاں مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری وہاں مدد نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال کو تول رہا ہوگا، نام اعمال کو تمہارے درمیان تقسیم کر رہا ہوگا، اور ایک آدمی پلسرات پر چل رہا ہوگا، یا ایسے مقامات پر ہے، یا ایسے مقامات ہیں جہاں پر میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ عائشہ میں تمہاری بھی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے خیالی پلاؤ ہیں جو آج لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب لوگوں کو فکر دی جاتی ہے، لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے جو حالات بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں 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 وہاں تمہیں بچا لیں گے، کر لیں گے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام تک میدان حشر میں خاموش رہیں گے، جواب ان کے زبان پر نہیں آئے۔ اور آگے آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت دن عیسیٰ سے پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا آپ نے اس بات کا لوگوں کو حکم دیا کہ مجھے چھوڑ کر کے لوگ تمہاری اور تمہاری ماں کی پرستش کریں، مجھے چھوڑ کر کے لوگ تمہاری اور تمہاری ماں کی پوجا پاٹ کریں، عبادت کریں؟ کیا تم نے اس طرح کی کوئی بات کہی اپنی قوم کو؟ تو حدیث علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے حق کے میں نے کوئی بات نہیں کہی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی میں نے کہا ہے تو اس کو اچھی طرح جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں اس کو نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام غیب کے حالات کو جاننے والا ہے۔
ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے اپنے قوم کو کوئی بات کہی ہے تو یہی ہے کہ لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی اور میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کہی۔ اس کے بعد والی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کی دعا کا ذکر فرمایا، ان تعذبهم فانهم عبادک۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں وہ لوگ جو گنہگار ہیں، میری امت میں وہ لوگ جو گنہگار ہیں، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو زبردست ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اس پر بھی تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر رات میں تہجد کے موقع پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی نماز تہجد میں ساری رات آپ نے اسی ایک آیت کی تلاوت فرمائی، اللہ ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی امت ہے، میری امت اس میں کئی گنہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، سیاہ کار لوگ ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو اگر تو بخش دینا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرما سکتا ہے، اور اگر تو چاہے تو ان کے گناہوں پر مواخذہ کرے تو مواخذہ کر سکتا ہے۔ ساری رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو نمازوں میں ختم کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، جتنا بھی پڑھو سمجھ کر کے پڑھو، سنبھل کر کے پڑھو، کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں گلبرگہ میں کئی مسجدیں جہاں پر 3 دنوں میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے، 6 دنوں میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے، 10 دنوں میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی شخصیت تھی تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والے، سب سے بہتر قرآن مجید کی آیات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والی اگر کوئی ذات رہی تو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ۔ ایسی مبارک شخصیت ساری رات ایک آیت کو پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ آج یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کا سلسلہ مساجد میں چل رہا ہے، پھر بھی اللہ کا بے انتہا شکر ہے ہمارے مساجد میں قرآن مجید کو سنبھل کر ٹہر کر ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جتنے بھی قواعد ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان تمام چیزوں کو خیال رکھ کر کے آج ہمارے حفاظ، ہمارے قراء، ہمارے تمام مساجد میں اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس کے جو اصول، اس کے ضوابط ہیں، ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھ کر کے قرآن مجید کی تم تلاوت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، بیان فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں ظلم کو نہیں ملاتے ہیں، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کی گندگی سے بچاتے ہیں، شرک کی گندگی سے اپنے ایمان کو پوری طرح سے بچاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ اس کے مخالف معنی کیا ہوئے؟ جو لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کو ملاتے ہیں اپنے عمل میں، ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی نہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایک مسلمان اللہ کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہے، تو کیا اس کا یہ سجدہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟
کیا اس کا یہ سجدہ اس کے مقام کو، اس کے رتبے کو بلند کر سکتا ہے، اونچا کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا اس کے اس سجدے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فائدہ دے گا، بدلہ دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچاتے ہیں، یعنی شرک سے بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم۔ شرک کو ظلم کہا گیا۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ کسی کے مقام کو اٹھا کر کے کسی کے حوالے کر دینا، وضع الشیء فی غیر محل، ایک چیز کو ایسی جگہ اٹھا کر کے رکھ دینا جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہی ظلم ہے۔ تو جو مقام، جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مقام اور وہی شان ایک انسان کسی اور کی جانب منسوب کرتا ہے، کسی اور کو مقام دیتا ہے، جو مقام، جو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ظلم ہے۔ اور ایمان والے اپنے ایمان کو ظلم سے بچا کر رکھتے ہیں، اپنے ایمان کو توحید کے ذریعے منور کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کئی انبیاء علیہ السلام کا، اسحاق کا ذکر کیا، یعقوب کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، داؤد کا ذکر کیا، سلیمان کا ذکر کیا، ایوب کا ذکر کیا، یوسف کا ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا، ہارون کا ذکر کیا، زکریا کا، یحییٰ کا، عیسیٰ کا، الیاس کا، اسماعیل کا، یسع کا، یونس کا، لوط کا، ان تمام نبیوں کا ذکر کر کے بیان فرمایا، ان تمام کو میں نے تمام زمانے پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں تمام زمانے پر فضیلت دی، میں نے انہیں نبی بنایا، اگر ان سے بھی ظلم ہو جائے، اگر ان سے بھی کوئی شرکیہ کام ہو جائے تو میں ان کے بھی عمل کو ضائع کر دوں گا، میں ان کے بھی عمل کو برباد کر دوں گا۔ تو ہمارا اور آپ کا عمل شرک کے کرجا کرنے کے بعد باقی رہے گا؟ کیا آپ کا، ہمارا عمل، ہمارے آپ کی نیکیاں کیا شرک کے بعد محفوظ رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ شرک کی غلاظت میں ہے، یہ فریضہ ہے میرا اور آپ کا، ہم انہیں اس غلاظت سے نکالیں۔ آدمی ٹو ویلر چلا رہا ہے، اگر اس کا سائڈ اسٹینڈ ہو اس نے اٹھایا نہیں، میں ہوں یا آپ ہو، فوراً کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا اسٹینڈ اٹھا لو۔ وہ سامنے والا ہماری پہچان کا ہو یا نہ ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی سروکار نہیں، ہم فوراً کہتے ہیں کہ بھائی اب اسٹینڈ اٹھا لو، گاڑی کے اسٹینڈ کو اٹھا لو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اگر یہ نہیں اٹھائے گا آگے چل کر کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد یہ موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ اگر یہی فکر ہمارے اندر شرک کو لے کر کے ہو، بدعات کو لے کر کے ہو، اگر ہمارا ملنے جلنے والا، ہمارا پڑوسی، ہمارے دوستوں میں سے کوئی ایک دوست شرک کی گندگی میں پھنسا ہوا ہے، کاش کتنا اچھا ہوتا ہم اسے فوراً روک دیتے اور کہتے کہ بھائی تو اس سے بچ جا، ورنہ آگے چل کر کے تو جہنم میں جائے۔ اور میری آپ کی ذمہ داری ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی جانب، امر بالمعروف کی جانب بلائے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو توحید کی جانب بلاؤ، لوگوں کو شرک سے رکھو۔ ہم تمام کا یہ بنیادی مقصد، اور قیامت کے روز ہم اس بارے میں، اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی نصیحتوں کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔